دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہو تو وہ ارشاد؟ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے۔ اس کا ایک خاص درود پاک ہے، خاص درود پاک ہے جو مدنی منصورہ میں الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے تحریر بھی فرمایا ہے۔ وہ درود پاک میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اس کی فضیلت بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ درود پاک دیکھیں، پہلے سن لیں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ یہ درود پاک ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طلبگار کے لیے تحفہ۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے۔ جو شخص یہ درود پاک پڑھے تو اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا۔ کتنے فضائل ہیں اس درود پاک کے۔ تو یہ درود پاک یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے طلبگار کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ جو شخص خواب میں نبی یا صحابہ کرام کو دیکھے تو اس کے بارے میں شریعت میں کوئی خوشخبری ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھنے کی 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے جو شخص سنت پہ عمل نہیں کرتا اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہی نہیں ہوتا۔ جس شخص کے علم میں نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا چہرہ انور کیسا تھا، وہ حالات کو جانتا نہیں، وہ پہچان ہی نہیں سکتا کہ میں نے دیکھا کیا ہے۔ اور تیسرا، یہ کوئی بھی کرامت کی بات نہیں، اللہ عز و جل جس کو بھی عطا کر دے اس کو ہی دیدار ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، ان الشیطان لا یتمثل بی، حدیث یہ کہتی ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ جس کو نظر آئیں گے اللہ کے رسول وہ اصلی شکل میں نظر آئیں گے، اور یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے احادیث پڑھی ہیں کہ آپ کے بال مبارک ایسے تھے، آپ کا چہرہ انور ایسا تھا، آپ کا کندھے مبارک ایسا تھا۔ دوسرا، اس کے بارے میں جو بھی بات کرے گا اس کے بارے میں یہ ذہن ہونا چاہیے کہ یہ صحیح خواب نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بھائی آ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو تحقیق اس نے مجھی کو دیکھا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جانا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے جب کوئی بات کہیں گے تو اس کو ایز اٹ از نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کی تعبیر نکالی جائے گی، تعبیر کی جائے گی، اس کو قرآن و سنت پہ پرکھا جائے گا کہ اس کے مطابق اس کا مطلب لیا جائے گا۔ مثلاً اگر کسی کو نبی خواب میں آ کے کوئی ایسی بات کہہ دیں کہ بھئی تم پہ نماز معاف ہے یا تم داڑھی کاٹ لو، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے لہذا مجھے داڑھی کاٹنے کی اجازت ہے۔ نہ 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 نہ، نبی کی جو جاگتی حالت کی باتیں ہیں جو حدیث کی شکل میں ہم تک پہنچی ہیں ان کو پہلے رکھا جائے گا، اور خواب کی بات کو دوسرے نمبر پہ اس کی تعویل کی جائے گی۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں، دیکھیں آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک کام آپ کے ذمہ لگایا کہ بھئی یہ فلاں کام میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ کر دو، یا بجلی کا بل مثلا جمع کرا دو۔ جاگتی حالت میں رات کو جاگتی حالت میں آپ کے ابا نے آپ سے کہا کہ بیٹا صبح 8 بجے تم نے بجلی کا بل لازمی جمع کرا دینا ہے۔ خواب میں آ کے آپ کے ابو آپ کو کہہ رہے ہیں بیٹا صبح 8 بجے تم نے بل جمع نہیں کرانا، اور فار ایگزامپل یہ خواب بھی سچا ہو۔ اب آپ جب صبح 8 بجے اٹھتے ہیں تو کیا کریں گے؟ بل جمع کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے؟ ظاہر ہے کرائیں گے، اس لیے کہ اگر آپ نے بل نہیں جمع کرایا اور ابا نے آپ سے پوچھا کہ میں نے تمہیں رات کو کہا تھا کہ بل جمع کرا دینا، آپ کے ابا خواب میں آپ نے کچھ اور کہا، تو ابا کہیں گے میں جاگتے ہوئے جو کہہ رہا ہوں اس کو فوکس نہیں کر رہے، خواب کو زیادہ اہمیت دے رہے ہو۔ تو خواب کی اپنی جگہ اہمیت ہے لیکن اتنی نہیں جتنی جاگتی حالت میں باتوں کی اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہاں، رات کو جو ابا نے خواب میں آگے کہہ دیا کہ جمع نہیں کرانا تو اس میں کوئی تعویل کی جائے گی اس کی، تو وہ تو خواب جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خواب میں کوئی ایسی بات کریں تو اس کو قرآن و سنت پہ رکھا جائے گا اور اس کے حساب سے اس کی تعویل کی جائے گی۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل بہت سارے جاہل پیروں نے خوابوں پہ ایک پورا ایک جو ہے نا وہ شریعت کا ایک عمارت کھڑی کی ہوئی ہے، اور کہ مجھے نبی نے خواب میں یہ فرمایا تو مجھے نبی خواب میں یہ فرمایا۔ ان میں بہت سے جھوٹے ہوتے ہیں، خواب آیا نہیں ہوتا، اور اگر آیا بھی ہے تو اس کی ایک تعبیر ہوتی ہے۔ تو اس لیے خواب میں تو آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہونا یہ بڑی اچھی بات ہے۔
لیکن اس کی وجہ سے شریعت کا کوئی مسئلہ تبدیل نہیں ہوگا. شریعت کے جو اصول ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں, انہی کو فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ آگے کو خواب بیان کر دیتے ہیں کسی کے بارے میں اور اسی کے اوپر پورا دین کھڑا کرتے ہیں تو ہم پھر پوچھیں گے آپ سے کہ میرے بھائی بتاؤ. میں نے اکثر بتایا, ہمیں ایک بزرگ ملے, وہ کہتے ہیں جی میں نے جوانی میں خواب دیکھا تھا, اس کی وجہ سے میں تبلیغی جماعت میں چلا گیا, میں نے نبی علیہ السلام کی زیارت کی تھی, سفید داڑھی, سفید پگڑی, سفید کپڑے. میں نے کہا میرے بھائی آپ نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. وہ کہتے ہیں جی بخاری مسلم میں حدیث ہے. میں کہا ایڈا سادہ مسئلہ ہے, بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے جس نے مجھے خواب میں میری شکل میں دیکھا, میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. تو نبی علیہ السلام کی شکل مبارک پہ تو سفید داڑھی نہیں تھی, کیونکہ بخاری مسلم میں موجود ہے. انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی نا تو آپ کے سر اور داڑھی کے ملا کے 20 سے بھی زیادہ بال سفید نہیں تھے, اور وہ بھی چند بال ان کنپٹیوں کے اوپر تھے, اور وہ بھی جب تیل لگایا ہوتا تھا نظر ہی نہیں آتے تھے. 20 سے زیادہ میرے سفید ہو چکے ہیں. پوری زندگی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے رہے. تو یہ سفید داڑھی میں کس کو دیکھتے رہے آپ لوگ؟ اپنی شکل کی گارنٹی ہے. کسی دوسری شکل میں آگے شیطان کہہ سکتا ہے کہ میں تیرا پیغمبر ہوں, حضور کی شکل میں نہیں آ سکتا. ایک پورا ایک سلسلہ ہے. صحابہ کرام باقاعدہ تصدیق کیا کرتے تھے کہ بتاؤ کی شکل میں دیکھا. وہ جو شمائل ترمذی کتاب ہے امام ترمذی کی, اس کے اینڈ پہ جا کے ایک چیپٹر ہے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھنے کا بیان. وہ ایک کاتب تھے قرآن کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور میں ابن عباس کے پاس حاضر ہوا اور میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اللہ کے نبی کی زیارت کی ہے خواب میں. تو انہوں نے فرمایا کہ بتاؤ کیسے دیکھا, وہ مجھے حلیہ بیان کرو. انہوں نے پھر حلیہ بیان کیا, داڑھی مبارک گھنی نہر تک, اور پورے وہ آپ کا چہرہ مبارک, آنکھیں, سب کچھ بیان کیا. انہوں نے کہا کہ ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ تم نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے, کیونکہ حضرت ابن عباس نے حضور کو دیکھا ہوا تھا. اور تو خوابوں کے اوپر تو آپ نے دین کھڑا نہیں کرنا. تو یہ شیطان اس طرح کے کام کرتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1 اللہ کی طرف سے, نمبر 2 شیطان کی طرف سے, اور نمبر 3 نفس کی طرف سے. نفسانی خیالات بھی بعض اوقات خواب کی شکل میں نظر آ جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. خوابوں کے اوپر تو یہ خود کو نہیں چل رہے ہیں. کیا جو طاہر القادری صاحب نے خواب بیان کیا تھا وہ دیوبندیوں نے مان لیا؟ نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے بیان کیا. اس وقت ان کو حدیثیں یاد آئی کہ میری شکل میں شیطان نہیں آ سکتا. بخاری مسلم, وہ تو حدیث کی شرح ہی غلط کرتے ہیں, یہ شرح کرتے ہیں. اور ایون بریلویوں نے خود نہیں مانا وہ خواب. طارق جمیل صاحب نے جو جنید جمشید صاحب کے بارے میں خواب بیان کیا ہے کہ بزرگوں نے کہا جی نبی علیہ السلام فرمایا جنید ہمارے پاس پہنچ گیا ہے, تو کیا بریلویوں نے مان لیا خواب؟ اور جب آپ ایک دوسرے کے خواب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس وقت تو آپ کو یا نہیں آتی کہ نبی علیہ السلام خواب میں آ رہے ہیں, اسے کہتے ہیں نہیں انہوں نے تکیا نہیں ہے یا کسی اور شاید دیکھا ہے. اس ٹائم پھر یہ مانتے ہیں کہ یار وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شکل مبارک کی گارنٹی ہے, کسی اور شکل میں آگے کوئی دعویٰ کرے تو غلامت قادیانی دجال نے تو فزیکلی دعویٰ کیا کہ میں ذل محمد ہوں, نعوذ باللہ. میں نے بتایا کہ یہ اہل حدیث کا بھی کلیم بالکل باطل ہے کہ جی صحابہ کے علاوہ کوئی حضور کو دیکھ ہی نہیں سکتا. میں نے بخاری, صحیح مسلم سے, ابو داؤد, ترمذی ثابت کیا کہ تابعین تبع تابعین نے بھی نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے. آج بھی کوئی دیکھ سکتا ہے, قیامت تک دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کی کچھ رولز ہیں, ان رولز کے. باقی نبی علیہ السلام آج خواب میں آگے کوئی ایسی چیز دین کی نہیں بتائیں گے جو آپ پہلے بتا کے نہیں گئے. اسی کی ترغیب دلانے کے لیے آ جائیں. جیسا میں آپ کو دیتا ہوں حجت اللہ البالغہ جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھی ہے, اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے اس معاشرے میں آنکھ کھولی تو وہ ظاہر حنفیت اور صوفیت, پکے کٹر صوفی تھے, بڑے قبر پرست تھے یہ شاہ ولی اللہ. بعد میں چینج ہوئے. جب یہ چینج ہوئے تو انہوں نے پھر اس دوران کہتے ہیں میں جب قرآن و حدیث پڑھنا شروع کیا تو دین کچھ اور نکلا, اور جو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا تو ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور سیدنا حسین ابن علی سے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. سیدنا حسین نے مجھے ایک قلم دیا خواب میں. کہتے ہیں میں نے وہ قلم پکڑ لیا. شکر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اٹھا تھا میرے سراڑے پہ آسی, ایڈی انہوں نے بھی آسی کہ یہ سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے, نہیں ہوتا. وہ اشارہ تو ہوتا ہے آپ مجھے خواب میں دیکھیں تو آپ مجھے صبح فون کریں, مجھے نہیں پتا ہوگا میں آپ کے خواب کے اندر آیا ہوں. یہ محکمہ یہ لگ گئی, اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہوتا ہے. جو آ رہا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا ہوتا کہ میں خواب میں گیا ہوں فلاں کے, وہ اللہ دکھا رہا ہوتا ہے اس کو.
ورنہ مجھے تو پتا ہونا جب آپ کے خواب میں آؤں یا آپ میرے خواب میں آئے تو نہیں پتا ہوتا. تو یہ ایک محکمہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی امیجز کی فارم میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں. تو اس طرح کی خوابوں میں جو تمثیلیں آتی ہیں تو کیا یہ لوگ دوسروں کی خوابیں مان لیتے ہیں؟ اشرف تھانوی صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام آئے, انہوں نے لکیریں پھیری اور وضو کیا اور انہوں نے کہا جو صبح میں نے دیکھا جگہ بھی گیلی تھی اور کہا کہ یہاں دیوبند مدرسہ بناؤ. تو یہ کیا بریلوی مان لیں گے نبی علیہ السلام کا خواب؟ نہیں. تو جب وہ دوسروں کا نہیں مانے تو ہمیں کیا خواب بیان کرتے ہیں؟ خواب میں بس زیادہ زیادہ جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے خواب دیکھا, اشارہ کسی کی ایسی بات کا ہو سکتا ہے, نیا دین نہیں سکھایا جائے گا. وہ حضرت نے اس وقت فرما دیا اپنے بعد میں کتاب اللہ اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, یا اہل بیت کا احترام کرنا. جو آپ نے امت کو دینا تھا نا وہ دے کے چلے گئے, آپ کو نئی انسٹرکشن آگے نہیں دینی ہے.